بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، میں یہ اردو کے بارے میں آپ سے کل انٹروڈکٹری بات چیت ہوئی تھی. یقیناً آپ نے اس کے اوپر کچھ کمنٹس دیے ہیں، وہ مجھے اچھے لگے ہیں. خدا کرے آپ اسی طرح میری یہ بات سنتے رہیں اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کمنٹس بھی دیتے رہیں اور شیئر اور لائک بھی کرتے رہیں. بہرحال ایک چھوٹی سی واقعہ آپ کو سناتی ہوں. ایک کہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور ظاہر ہے بادشاہ تو آپ جانتے ہی ہیں، بادشاہت مطلق العنان کو کہتے ہیں، جو خود ظاہر ہے کہ بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتا ہے. تو اس نے اسے ایک کہنے لگا کہ مجھے تو آج ایک مچھلی کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو کوئی مچھلی مجھے لا دے گا، کوئی اچھا سا کوئی. انہوں نے ایک قسم کی منادی کرا دی. اچھا انٹرنیٹ تو وہ تھوڑی تھا اس زمانے میں، تو وہ بگل بجا کے کہا جاتا تھا کہ بادشاہ کو یہ چیز چاہیے. تو انہوں نے بتایا کہ آج بادشاہ کو مچھلی کھانا چاہتے ہیں. تو کئی مچھیرے دوڑے اور انہوں نے مچھلیاں پکڑیں. بہرحال بادشاہ کو مچھلی بہت پسند آئی، اور اس نے کہا کہ بھئی یہ بھی اعلان کیا تھا کہ منہ مانگا انعام دیا جائے گا. تو جب وہ مچھلی لے کے اس کے دربار میں پہنچے تو باہر وہ تھا، باہر ایک چوکی دار جسے کہتے ہیں، دربان ہی کہا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی بات یہ جو آپ یہ اتنی اچھی مچھلی لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے منہ مانگا انعام ملے گا، تو اس میں سے آدھا انعام مجھے آپ کو دینا پڑے گا. وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی میری یہ تو مناسب تو نہیں ہے، لیکن خیر وہ مرتا کیا نہ کرتا. اس نے کہا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، اور یہ بات میں آپ کی مان لی. اور وہ چلا گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ کو بے انتہا پسند آئی مچھلی، اور بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور آپ نا اپنا منہ مانگا انعام مجھ سے مانگیں کہ آپ کو چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو 20 کوڑے لگا دیں. بادشاہ اتنا حیران ہوا، اپنے درباریوں سے پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نے کہا بھی کوئی بات نہیں، جو یہ کہہ رہا ہے وہی مان لیں آپ. خیر مجبوراً بادشاہ نے کہا اچھا، لیکن بھائی اس کو بہت آہستہ سے مارنا ہے، تو میرے لیے اتنی اچھی مچھلی لے کے آیا. جب 10 کوڑوں کے قریب پہنچے تو وہ کہنے لگا ہالٹ رک جائیں بھائی، اور یہ آپ کے باہر ایک دربان کھڑا ہے، آدھا حصہ اس کا ہے. تو بادشاہ نے بلایا اس دربان کو، اور پھر بادشاہ بہت ناراض ہوا، اور اس نے اس کو اپنی نوکری جاب تھی اس کو اس سے فارغ کر دیا، اور اس کو انعام و اکرام سے نوازا. تو بیٹے بات یہ ہے کہ اس سے یہ ہمیں ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اور ایمانداری اور نیکی کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہی ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے. اور بات یہ ہے کہ ہمیں تو بیٹے یہاں رہنا تو نہیں ہے، ہم نے جانا تو ہے. یہ چرند پرند انسان، کوئی چیز، کوئی گھاس، کوئی پھوس، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. ایک وقت ایسا آئے گا. ہمیں یہ یقین ہے، ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے، اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اور وہی ہوگا، اور وہی ہوا تھا. تو بیٹے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ پہ سچا اور پکا یقین ہو. کسی حالت میں ہو، ہمیں کبھی بھی غلط بات نہیں کرنی چاہیے بیٹے. اور یہ جو آپ نے کبھی وہ عبد القادر جیلانی کا بھی واقعہ سنا ہوگا. ان کی امی نے چلتے ہوئے جا رہے تھے سفر میں، تو انہوں نے ان کی صدری میں 40 درہم سی دیے. اب وہ راستے میں پہنچے تو وہ ڈاکو آ گئے. اب ڈاکو نے پوچھا کہ بھئی کیا ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس صدری میں 40 دینار سلے میں. انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو ایسے کبھی بھی نہ ملتے، تو آپ نے کیوں بتایا؟ کہنے لگے میں غلط بات تو کہہ نہیں سکتا. تو جناب وہ تمام کے تمام 40 وہ لوگ تھے جو کہ ڈاکہ ڈالنے آئے تھے، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا. اور عبد القادر جیلانی کا نام آج تک جب تک دنیا ہے ان کا نام چلتا رہے گا. تو میرے پیارے بچوں، ہمیں صداقت، اچھائی اور نیکی کی طرف چلنا ہے، اور اچھے اور یہ جو ہم اردو کا استعمال کر رہے ہیں بیٹے، اس میں ہمیں اچھے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمارے آباء و اجداد کی یہ جو ایک کہنا چاہیے کہ یہ چیز یاد رہے گی، اور ہم اسے بھلائیں گے نہیں، اور ہمیشہ اردو کو ہم یاد رکھیں گے. اور اردو اور انگلش چلے گی تو ساتھ ہی، لیکن بہرحال اردو چونکہ ہماری یہ مادری زبان ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک بہترین عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے. اور اس میں جو ہم فصاحت اور بلاغت ہے وہ شاید کسی اور زبان میں نہ ہو. بہرحال اس میں ہم جو بات چیت کرتے ہیں وہ اس میں بے حد مٹھاس ہے، اور جو بہت اچھا لگتا ہے. تو یقیناً آپ میری باتیں آپ کو کچھ تھوڑی بہت پسند آئیں گی، اور اللہ کرے کہ اچھی لگیں، اور اگر اچھی لگیں تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. اور بس باقی میری طرف سے اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، اور ہم سب کو اپنے اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.